الرحمن الرحيم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وقال أبو بكر صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. رواہ البیہقی. حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 پر 3 میں ذکر کیا. حاضرین، الحمدللہ رفع الیدین کے بارے میں یہ ہمارا 5واں درس ہے اور انشاءاللہ آخری درس ہوگا رفع الیدین کے بارے میں. اور جو چیز آخری ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے. اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، کل بروز ہفتہ آپ میں سے بہت سارے حضرات درس کے لیے آئے ہوں گے بہت امیدوں کے ساتھ. میں سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کل آپ کے سامنے درس نہیں دے سکا. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ایسا نہیں ہوگا. اگر طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دے تو میں ضرور آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. چلیے آخری درس ہے. آخری بات جو میں نے بروز جمعرات آپ سے کہی تھی وہ یہی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نصب الرایا ایک کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 404 میں ہے. حدیث یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دیا. اس کو ناسخ اور منسوخ بولتے ہیں. یہاں میں نے اپنی بات کو ختم کیا تھا. ساری چیزیں آپ اللہ کے لیے ملاتے ہوئے چلیں، پوری دلائل کو ایک ساتھ ملا کر چلیں. اس میں ناسخ اور منسوخ کی بات ہے. میں نے سمجھایا تھا آپ کو ناسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے. ہمارا قرآن مجید موجود ہے، حدیث موجود ہے، ایک حکم اللہ کی طرف سے اترتا ہے، اس کے بعد میں وہ حکم ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا حکم اسی چیز کے بارے میں دیتا ہے. تو جو حکم ہٹ جاتا ہے اس کو منسوخ، اور جو حکم آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناسخ بولتے ہیں. میں نے مثال آپ کے سامنے دی. پہلے ایسے تھا، ایک عورت، اس کا شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا، قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں دونوں آیتیں موجود ہیں. پہلے یہ تھا جس عورت کے مرد کا انتقال ہو جاتا اس عورت کو 1 سال تک مکمل سوگ منانا تھا، غم منانا تھا. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو باقی رکھ کر کے قرآن میں ایک اور حکم دیا، دوسرا حکم 4 اشہر، یعنی 4 مہینے 10 دن تک. 1 سال کی مدت کو ہٹا کر کے 4 مہینے 10 دن کی مدت کو اللہ نے لاگو کر دیا. 4 مہینے 10 دن کی مدت یہ ہوئی ناسخ، اور جو حکم ختم ہو گیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ منسوخ. اسے ذہن میں رکھ لیں. اب ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، مسلمان بھائی، جو آج چھوٹے میدان میں سارے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے، وہ حضرات کہتے ہیں یہ پہلے تھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کیا کرتے تھے، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آیا وہ ناسخ ہوا. سمجھ میں آنی ناسخ منسوخ کس کو بولتے ہیں؟ پہلی بات، ناسخ اور منسوخ کب ہوتا ہے؟ جب 2 حدیث ایک جیسے رہنا، یعنی دونوں صحیح رہنا، تبھی ناسخ اور منسوخ ہوگا. بات سمجھ میں؟ ذرہ باریک بات ہے، تھوڑی سی باریک بات. دونوں صحیح حدیث رہے، ایک حدیث ضعیف ہے، ایک حدیث صحیح ہے، تو ضعیف حدیث کو کیوں لیں گے بھائی؟ پہلے ایک بات یہ بتا دو، تو ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں؟ ضعیف حدیث کا معنی یہ ہے ایک جھوٹا ہے، ایک سچا آدمی ہے. جھوٹا آدمی ایک بات بولتا ہے، اس کی بات کو ضعیف کے معنی کمزور، اس کی بات کمزور ہوئی. ایک سچا آدمی ایک بات بولتا ہے، اس کی بات اچھی ہوئی. جب ایک ہی بات کو 2 لوگ بول رہے ہیں اور دونوں بولنے والے سچے ہیں تو وہ حدیث ہو گئی صحیح. تب جا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کون پہلے بولا، کون بعد میں بولا. جو پہلے بولا ہے اس کی بات ختم ہو گئی، جو بعد میں بولا ہے اس کی بات کو لے لیں گے. ایک دوسرا جو ہے، اگر دونوں حدیثیں صحیح ہے تب، اگر ایک آدمی کمزور ہے ایک آدمی صحیح ہے تو کمزور کی بات کو ہٹا دیں گے، جو آدمی صحیح ہے اس کی بات کو لے لیں گے. ابھی آپ نے یعنی جمعرات کے دن، چہارشنبے کے دن آپ نے سنا ابو داؤد کی جو حدیث ہے، اس میں خود ابو داؤد کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث والا ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. سنا ہے نہیں سنا ہے آپ نے؟
عدم رفع الیدین کی حدیث میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں اس قسم کی کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کو بالکل لیں گے ہی نہیں جو رفع الیدین نہیں کرنے کے بارے میں آئی. یہ تو ہوا ناسخ اور منسوخ کے بارے میں, یہ بھی ایک جھوٹا الزام ہے. چلیے ناسخ اور منسوخ میں نے کہا دو حدیثیں صحیح ہوں تو یہ ایک حدیث جو تاریخ کے اعتبار سے پرانی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا ہے؟ ذرا بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا ہے؟ 11 ہجری 12 ربیع الاول. ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری میں کہی, دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ہجری میں کہی. تو پہلی ہجری کی بات منسوخ ہو گئی, ختم ہو گئی. اسی مسئلے میں اگر آپ نے 10ویں ہجری میں کوئی بات کہی, یعنی 10 سال بعد اگر آپ نے کوئی بات کہی ہے, تو 10 سال کے بعد کی بات جو آخری بات ہے آپ کے انتقال سے جو قریب کی بات ہے وہ بات ہوئی ناسخ پختی بات. اب جو رفع الیدین کی حدیث ہے وہ 10ویں ہجری کی حدیث ہے. رفع الیدین کی جو حدیث ہے 10ویں ہجری کی حدیث ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں مدینے کو آنے کی بات وہ 1ویں ہجری کی بات ہے. آپ نے کہا جس وقت مدینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافقین جب مدینے میں موجود تھے نماز پڑھا کرتے تھے تو بغلوں کے اندر بتوں کو رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کی بات 1 ہجری کی, ہماری بات 10 ہجری کی, تو کون سی ناسخ کون سی منسوخ ہوئی؟ ذرا بتائیے. رفع الیدین کرنے کی حدیث یہ ناسخ ہوئی, نہیں کرنے کی حدیث یہ منسوخ ہوئی. الٹا الزام, چور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, اردو زبان میں ایک محاورہ ہے, اسی طریقے سے الٹا ہم پر ڈانٹے. یہ کچھ دلائل تھے جو رفع الیدین نہیں کرنے کے بارے میں جنہوں نے کہا ان کے جواب کے سلسلے میں. چلیے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. ان حدیثوں کے بعد ایک اتنا اہم مسئلہ آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے بیہقی کی, حضرت عبداللہ ابن زبیر. اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کون ہے عبداللہ ابن زبیر؟ عبداللہ ابن زبیر کون ہے بتائیں ادھر والے. جی ذرا مجھے آج کم سنائی دے رہا ہے سردی کی وجہ سے, ذرا زور سے بولیں. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے, یعنی ان کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور سوال پوچھ لوں, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ لقب. حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ, حضرت ابوبکر کا لقب صدیق, حضرت عمر کا لقب فاروق, حضرت عثمان کا لقب غنی, حضرت علی کا لقب جی حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ کرم اللہ وجہہ. جی تو حضرت اسماء کا لقب کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ ذات النطاقین. ذات النطاقین, 2 اوڑنیاں والی. ہجرت کے موقع پر جب توشہ باندھ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا, انہوں نے اپنی اوڑنی پھاڑ کر باندھی تھی, وہاں سے ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین. اس سے پہلے 2 مرتبہ کہا ہوں میں اس بات کو, لیکن پھر بھول گئے. لکل شیء آفۃ وآفۃ العلم النسیان, ہر چیز کی آفت علم کی آفت بھول جانا. ہر چیز کی ایک آفت ہے علم کی آفت بھول جانا. پھر سے یاد کر لیجئے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر, بڑے صحابی, بہت بڑے صحابی, یہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا, اللہ اکبر بول کر, رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کیا, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا. میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بات معلوم یہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث بیہقی کے اندر موجود ہے, نصب الرایا میں بھی حدیث موجود ہے, ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتلایا. پہلے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, پھر اللہ اکبر کہا, پھر رکوع کیا, پھر اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھایا, پھر رفع الیدین کیا. معلوم یہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, اللہ ماشاء اللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر کی. اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد میں موجود ہے. شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے, رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں نے رفع الیدین کیا ہے. 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر خوشخبری دی تھی, کس کی؟ بنگلے کی, جنت کی. جی ہاں, کس کی؟ جنت کی خوشخبری دی تھی. 10 صحابہ کرام نے بھی رفع الیدین کیا ہے. 10 صحابہ کرام نے رفع الیدین کیا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے. معلوم یہ ہوا اکثر صحابہ کرام بلکہ پورے صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہ سارے احادیث
اور جتنے شکوک سارے کے جواب ساری چیزوں کے جواب آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ایک سوال, ایک آدمی رفع الیدین نہیں کرتا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے اسلام, اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کچھ اس کا جواب یہ ہے, اگر وہ رفع الیدین اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حدیث جو رفع الیدین نہیں کرنے کے بارے میں آئی ہے وہ حدیث صحیح ہے, اگر وہ یہ سمجھ کر نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کا مسئلہ اللہ کے حوالے, اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق حدیث کے مقابلے میں صحیح ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیں, یہ باریک مسئلہ ہے. ہمارے امام صاحب نے جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق حدیث کے مقابلے میں صحیح ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. شرک سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ بتائیے شرک کس کو بولتے ہیں؟ ادھر والے بولے شرک کس کو بولتے ہیں؟ کتنا تھوڑا 1-2-3 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں آپ کی. شرک کس کو بولتے ہیں؟ جی ہم جی رہے ہیں نہیں, مرنے کے بعد پہلا سوال ہوگا اس کے بارے میں, ذرا غور سے یاد رکھیں. آپ بھی مریں گے میں بھی مروں گا. شرک کس کو بولتے ہیں؟ یہ تو عقیدے کی تعریف ہو گئی, مجھے لفظی تعریف چاہیے. لفظی میں بتاتا ہوں, سنیے. شرک کا معنی ہے ملانا. دودھ میں شکر کو ملاتا ہوں ہوگا شرک. یہ دودھ کے ساتھ میں نے شکر کو ملایا. اللہ کے لیے جو چیز کرتے ہیں کسی اور کے لیے کرتا ہوں تو اللہ کے ساتھ میں نے کسی اور کو ملا دیا, اس کو بولتے ہیں شرک. یہ تو اللہ کی چیزوں کو اگر اوروں کے لیے کروں گا تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا. یہ تو اس کو بولتے ہیں شرک فی التوحید. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ ہے وہ مرتبے میں کسی اور کو میں شامل کروں گا, شرک پھر رسالہ ہو گیا ہے. رسالت میں شرک. سمجھ میں نہیں ہے یہ بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مقام دینا ہے, اگر اس مقام کے برابر جیسس کو میں کہتا ہوں, جیسس سن آف دا گاڈ بول کر اگر میں بولتا ہوں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, تو میں نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا. میں نے اللہ کے ساتھ شامل کر دیا ربوبیت میں. یہ بھی اللہ ہے وہ بھی اللہ ہے. اگر نبی کے برابر کسی اور کو میں رکھتا ہوں تو میں نے نبی کے ساتھ شرک کیا. اس کو شرک پھر رسالہ بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرک پھر رسالہ. اگر ہمارے علماء اعظام, ائمہ اعظام, بڑے بڑے مسجدوں کے ائمہ کرام اگر یہ سوچ کر ہمارے امام صاحب ان کی تحقیق حدیث سے بڑی ہے, حدیث سے بڑھ کر ہے, تو یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ شرک پھر رسالہ کر رہے ہیں. رسالت میں پیغمبری میں شرک کر رہے ہیں. اس کی سزا وہ کیا دے گا وہ بہتر جانتا ہے. یہاں بیٹھ کر ہم کچھ نہیں کہیں گے, وہ کیا دے گا وہ بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں جب ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, حضرت ابوبکر نے کیا, حضرت عمر نے کیا, حضرت علی نے کیا, سارے صحابہ کرام نے کیا. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں آپ کے عالم صاحب نہیں کر رہے ہیں. جی آپ کے عالم صاحب نہیں کر رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, لوگوں کو رب نہ بناؤ, لوگوں کو رب نہ بناؤ. آج کے دن سے بھی اس کا تعلق ابھی بتا دوں گا. لوگوں کو رب نہ بناؤ. حضرت عدی ابن حاتم کون ہے یہ معلوم؟ ہاں, حاتم تائی مشہور ہے نہیں سخاوت کے اندر, حاتم تائی ان کے بیٹے حضرت عدی ابن حاتم. وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے لوگوں کو رب بنا لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ جس کو حلال کہیں اس کو حلال مان لو, اور لوگ جس کو حرام کہیں اس کو حرام مان لو. خاص طور پر علماء کا لفظ استعمال ہوا, عالم جس کو حرام کہے اس کو حرام مان لو, اور عالم جس کو حلال کہتا ہے اس کو حلال تسلیم کر لینا. یہ عالم کو رب بنانا ہے. آج جس کا انتقال ہوا ہے پوپ جان پال سیکنڈ, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, اس کا انتقال ہوا ہے. وہ یہی مانتے ہیں, وہ جو کچھ بولتا ہے وہی صحیح. ان کے انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے, بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں. ان کا پوپ, ان کا فادر جو بولا ہے اس کو مان لیا. اس کو اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. اگر ہم بھی ہمارے علماء اکرام کو حدیث کے مقابلے میں, قرآن کے مقابلے میں تسلیم کر لیتے ہیں, آنکھ پر پٹی باندھ کر عمل کرتے ہیں, تو ہم نے بھی ہمارے علماء اکرام کو کیا بنا لیا؟ بولو ادھر والے, ذرا زور سے بولو, رب بنا لیا ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنا لے اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کی حرکتوں سے بچائے اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.